الحمد لله كفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو تطوعاً نفل کے طور پر خیر کا کام کرے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ان وعدے دلیلوں کو اور ہدایت کو جنہیں ہم نے اتارا ہے، بعد اس سے کہ ہم نے انہیں لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے، چھپاتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اصلاح کر دیں اور بیان بھی کر دیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی 158 سے 160 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے، صفا اور مروہ یہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو خانہ کعبہ کے مشرقی حصے میں ہے، مشرقی جانب۔ سیدہ حاجرہ نے اس وقت جب کہ پانی ختم ہو گیا تھا اور ان کا فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے بلک اور تڑپ رہے تھے، تو پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ اور چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اور عمرہ کے ارکان میں کر دیا، شعائر میں، اور ہر حاجی اور معتمر کے لیے اس کو کرنا فرض قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین میں جو بگاڑ پیدا کر لیا گیا تھا، تو ان بگاڑوں میں ایک بگاڑ یہ بھی تھا کہ صفا اور مروہ پر بھی دو بت نصب کر دیے گئے تھے، اور جو لوگ سعی کرتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، تو وہ ان بتوں کا استلام کرتے تھے، یعنی ان کو بوسہ دیا کرتے، جس طرح حجر اسود کو استلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اب وہ بت یہاں تھے، اس بنیاد پر یہ خدشہ ذہن میں پیدا ہوا کہ صفا اور مروہ
کی سعی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو جاہلیت کے زمانے کی یادگار ہے اور یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ حرج کی بات نہیں، یہ کہا کہ یہ جاہلیت کے شعائر میں سے نہیں، یہ شعار میں سے، یہ تو اللہ کے شعائر میں سے، اور اللہ نے متعین کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے یہاں بت رکھ دیے۔ اب یہ جو دو بت تھے ان کے سلسلے میں الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے کہ یہ دو مرد اور عورت دو تھے یہ، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کاری کا ارتکاب کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر میں تبدیل کر دیا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ پتھر میں تبدیل ہو گئے یہ تو کچھ نہ کچھ راز کی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، تو یہ کرامت کے طور پر لے کے ان کے یہ پتھر والی شکل ہے اس کو رکھ دیا صفا پر اور مروہ پر۔ ایک روایت تو وہ ہے اس سلسلے میں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ دوسری روایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ مدینے کے جو لوگ تھے وہ منات نامی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور حج اور عمرہ کے لیے بھی جب وہ آتے تھے تو منات کی پوجا کرتے، اور یہ جو سعی ہے نا اس سے گریز کرتے اور اس بت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ تو اب یہاں وہ جو پہلے والی بات ہے نا اور ذہن ہے اسی کے مطابق خیال ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے اور اس کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الفاظ جو ہے نا حرج نہیں ہے، تو اس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ صفا اور مروہ کی سعی کچھ ضروری کام نہیں ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، تو بھانجے نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ کہا کہ بھانجے اگر یہاں نہیں کرنے کی بات ہوتی نا کہ نہیں کرنے میں حرج نہیں ہے، تو اللہ یطوف یا تطوف بہما ہونا چاہیے تھا، یعنی لا کا اضافہ ہونا چاہیے تھا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم نہ کرو، لیکن ان یطوف ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ یہ بات کیوں کہی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس طرح جاہلیت کے لوگوں میں بات تھی اور بعد میں یہ اس قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے شعائر میں سے۔ اب یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی ہے اس کا حکم شرعاً کیا ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ رکن ہے، کچھ نے کہا کہ یہ واجب ہے علماء میں سے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ محض سنت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنت ہونے کی جو بات ہے نا یہ تو قابل ذکر نہیں ہے، اور اس کی طرف شاید ہی کوئی دلیل جائے گی۔ واجب اور رکن کے سلسلے میں کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ رکن ہے۔ رکن اور واجب فرض ہونے کے اعتبار سے، ضروری ہونے کے اعتبار سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، کرنا تو دونوں کے، لیکن رکن کے چھوٹنے سے پورا کا پورا عمل خراب ہو جاتا ہے، اور واجب چھوٹنے سے جو عمل چھوٹا ہے نا تو اس کی تلافی کی جاتی ہے، اور اس کے سلسلے میں جو چیزیں دم وغیرہ دینے کی بات وہ ہوتی ہے، یعنی نماز میں تو سجدے سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہوتی ہے وغیرہ۔ یہ رکن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ فرض علیکم السعی، اللہ نے تم پر سعی یعنی صفا اور مروہ کی دوڑ فرض کی ہے، تو تمہیں سعی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے زیادہ ترجیحی بات یہ ہے کہ یہ ارکان میں سے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو بھی حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے، طواف مطلب سعی کرے۔ کہا کہ ومن تطوع خیرا ان اللہ شاکر علیم، جو بھی خیر کا کوئی کام کرتا ہے اور تطوع کے طور پر کرتا ہے، تطوع کا مطلب اپنی طرف سے، اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے کرتا ہے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ شاکر ہے۔ شاکر مطلب شکر گزار، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ قدر دانی کرنے والا ہے، یعنی
کرے گا کوئی تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. اور شاکر کے ساتھ اللہ نے اپنے علیم ہونے کی صفت بیان فرمائی، یہ بتلانے کے لیے کہ تم کس قسم کے جذبات سے کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے، اور جب معلوم ہے تو پھر اس کے مطابق ہی تمہیں بدلہ دینے والا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی کمی کرنے والا وہ نہیں ہے. اگلی جو 2 آیات ہیں وہ کتمان علم سے متعلق ہے، یعنی علم کو چھپانے سے متعلق. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عمل ہے نا، آدمی کے پاس واضح دلیلیں ہیں، کتاب کی شہادتیں ہیں، اور ان کو وہ لوگوں سے چھپاتا ہے. تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. لعنت کرنے والے کون ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اہل ایمان ہوں گے اور فرشتے ہوں گے، اور جنوں میں سے بھی وہ لوگ ہوں گے جو ایمان میں داخل ہو. تو یہ ایمان والے موٹے طور پر لعنت کرنے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تو اصل تو یہ جو پس منظر ہے نا آگے پیچھے کا، اور قبلے کی تحویل کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے پیچھے سے، تو یہاں تو خاص طور پر یہودی ہوں گے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو اوصاف ہیں توریت میں جن کا ذکر ہے ان کو چھپاتے تھے، اور تبدیلیاں کر لی تھی. جو نام تھے نا تو ناموں میں تبدیلیاں کر لی تھی. جو صفات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفتوں کو بدل ڈالا تھا. ان کی جہاں تک بساط تھی، جہاں تک کر سکتے تھے انہوں نے کر رکھا تھا، اور لوگوں سے، عام لوگوں سے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو یہ پیغام سنایا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. کہتے ہیں کہ عبرت یعنی اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا، نہ کہ سبب کے خصوص کا. نہیں، خاص سبب کا اعتبار نہیں. سبب ٹھیک ہے، یہ خاص ہے کہ اس سبب کی بنیاد پر آیت اتری ہے، لیکن الفاظ جو ہے نا تو الفاظ کے عموم کی بنیاد پر وہ سارے لوگ اس میں آ جائیں گے جو اس قسم کی حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ نے کتاب اتاری ہے اور کہا کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خفا اور پوشیدگی نہیں ہے. تو اللہ کی واضح کتاب کس لیے آئی ہے اس دنیا میں؟ اس لیے نہیں آئی کہ اس کو چھپایا جائے. اس لیے نہیں اللہ نے ہدایت اتاری ہے کہ لوگوں سے اس کو چھپا کر رکھا جائے. وہ تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے. اب جو لوگ اس ہدایت کا علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی کیا ہے اصل میں؟ تو ان کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ جو علم انہوں نے سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، اس علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. اور اللہ نے جس مقصد سے اس علم کو اتارا ہے اس مقصد کی تکمیل کرے. لیکن دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اغراض کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے لوگوں کے مقاصد بدل جاتے ہیں، اور جو ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کو ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے نا، اس کو چھپا کر لوگوں کے لیے یہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ وہ تاریکیوں ہی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں. تو یہودیوں نے یہ حرکتیں کی اور کر رہے تھے. بعد والوں کی طرف سے بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہے. تو جو بھی کرنے والے ہوں ان کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے. اپنے سے دور کر دے گا، دھتکار دے گا اللہ، اور اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو دھتکار دے گا. اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں اور فرشتے ہیں یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دھتکار دے. ظاہر سی بات ہے کہ جب تک بات نہیں معلوم ہے تب تک تو ٹھیک ہے کہ خوش عقیدگی رہے گی، عقیدت مندی کے معاملات رہیں گے. لیکن جیسے ہی پتہ چل جائے کہ یہاں تو دھوکہ کیا گیا ہمارے ساتھ اور جو حق بات تھی اس کو ہم سے چھپایا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے چھپایا ہے ان پر تو لعنت کی جائے گی. اب یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہوا ایسا. بہت سارے لوگ دھوکے میں رہیں اور پتہ چلا کہ دھوکے میں رہ کر زندگی گزار کر آگے بڑھ گئے آخرت میں. تو یہاں اگر نہیں ہوا نا تو قیامت کے دن تو یہ ہونے والا ہے کہ لعنت کریں گے اپنے بڑوں سے، اور یہ کہیں گے کہ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. بڑے لوگوں کی ہم نے اطاعت کی اور جنہوں نے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، کہیں گے کہ اللہ ان کو بہت لعنت کریں، ان پر بہت زیادہ پھٹکار کر. آخرت میں تو یہ ہونے والی بات ہے. کہا کہ جو لوگ بچنا چاہتے ہیں نا، غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے ایسی غلطی کر لی کہ حق کو انہوں نے چھپایا، تو اب ان کے لیے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کہا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ کر لے وہ. اور توبہ کا مطلب یہ کہ رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف، ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا، اور پھر نہیں کرنے کا
عزم ہو نہیں کرنے کا، اور چھوڑ دینا اب کرنا بھی نہیں ہے، چھوڑ کے جو کر رہے تھے، تو یہ 3 چیزیں کریں گے تو یہ تو عام توبہ سے متعلق ہے کہ ایک آدمی معصیت سے رک جائے، معصیت پر اس کو ندامت ہو اور آئندہ نہیں کرنے کا عزم بھی ہو سینے میں. یہ تو عام غلطی کے سلسلے میں کہا کہ یہ خاص غلطی ہے، اور اس غلطی کے ساتھ غلطیاں لگ گئی ہے، تو کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، کہا کہ وہ اصلحوا، درست بھی کر دینا ہے. تو جو غلطی بتائی تھی لوگوں کو نا، غلط رہنمائی کی تھی، اس کی اصلاح کر دیں گے کہ یہاں یہ نہیں تھا یہ تھا، تو کر دیا. اب اپنے اندر کر دیا. ایک کتاب لکھی تھی مثال کے طور پر، اس میں غلط رہنمائی کر دی تھی لوگوں کی، مرنے سے پہلے اصلاح کر دی کہ نہیں صحیح کر دیا میں نے. لیکن صرف اپنے طور پر صحیح کر دینا کافی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بینو، اور واضح بھی کرے لوگوں کے درمیان، واضح کرے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی. اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہا کہ جو یہ کام کریں گے نا، توبہ، اصلاح اور تبیین، وعدے کر دینے کا کام، ان کو اللہ معاف کرے گا، اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے ہی. تو اس بات کی ترغیب ہے کہ غلطی ہوئی ہے نا، ہو گئی ہے، تو آؤ معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ایک طرح سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے غلطیاں ہو گئی ہے، خواہشات ہوتی ہیں، مفادات ہوتے ہیں وغیرہ، چکروں میں آدمی الجھ جاتا ہے. تو اگر الجھ گئے تھے، دامن پھنس گیا تھا نا، آؤ اب بھی راستہ، دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے، توبہ کر لو. تو یہ 3 باتیں جن کو کرنا ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہونے والی. اب یہ آسان تو نہیں ہے، آسان نہیں ہوتا ہے، نفس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور پھر یہ محسوس کرتا آدمی نہیں، اگر کریں گے واضح تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں میں اپنی حیثیت گر جائے گی وغیرہ. اس طرح کی کئی چیزیں شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور آدمی بسا اوقات کے ضد پہ اڑنے لگ جاتا ہے غلطی کرنے کے باوجود. لیکن آدمی یہ سوچے کہ یہ جو عزت ہے نا وقتی، یہ کب تک رہنے والی ہے، اور دنیا میں ہے ابھی، پتہ چلا کہ ابھی چند سانسوں کے بعد ہی سانسیں ہماری اکھڑ گئی اور دنیا سے رخصتی ہو گئی. آخرت کی رسوائی اصل رسوائی ہے، جہاں سارے کے سارے ہوں گے، سب ہوں گے. تو اس رسوائی کی فکر جس کو ہو نا، اس کے لیے یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے، وہ تو آگے بڑھے گا، توبہ کرے گا. جن کو اللہ نے توفیق دی پچھلے لوگوں میں سے، کئی لوگوں نے تو توبہ کی ہے، اور شیعیت سے توبہ کی، بدعت سے توبہ کی وغیرہ. کئی لوگ ہیں کہ جن کا نام آتا کہ انہوں نے وضاحت کی اور کہا کہ نہیں، میں اس کتاب کے والے دین پر مرتا ہوں، میں اس کتاب والے. بخاری کو کسی نے سینے پر رکھ لیا اور کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا، اس کتاب میں جو دین ہے نا، بس وہی میرا دین ہے وغیرہ. اس طرح کی کئی باتیں کئی بزرگوں کی طرف سے آئی ہے کہ ان سے چوک ہوئی تو انہوں نے اس کا اعلان کیا. اب بات میں ختم کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جن کو چھپانا پڑتا ہے، اور ساری باتیں کہتے ہیں ساری باتیں سبھوں سے نہیں کہی جا سکتی ہے. تو کچھ باتیں دین کی ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، لیکن سامنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا علمی معیار اس قدر نہیں ہوتا کہ بات اگر کی جائے تو ان کو ہضم ہو. تو پتہ چلا کہ بات رکھی گئی اور سامنے والے کو ہضم نہیں، وہ کچھ اور. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے گفتگو کرو تو ان کی عقلوں کو سامنے رکھ کر کرو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ بیان کیا، حدیث ہے، یا وہ معیار نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو مانیں گے نہیں. اس طرح کی بات ہو گئی، معیار ہے ہی نہیں، سطح نہیں وہاں تک پہنچنے کی. تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ تم ایسی بات لوگوں کے سامنے رکھو گے کہ جن تک ان کی عقل نہیں پہنچنے والی ہوگی، تو یہ بات طے ہے کہ تکذیب کا معاملہ سامنے آئے، تکذیب کا. تو اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے، اور جو ایسا کرے وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ تو فضل کا مستحق ہے کہ لوگوں کو پہچان رہا ہے اور ان کی حیثیت کے مطابق اللہ کے دین کی تبلیغ اور خدمت کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کتمان علم سے متعلق بات کہی کہ جس سے کسی علم کے بارے میں، دین کے سے متعلق مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اس کو چھپائے تو الجزاء من جنس العمل، کہا کہ الجم بلجام من النار یوم القیامہ،
قیامت کے دن اس کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ علم ہے تو چھپانا نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت اور نہیں چھپانا ہے جب کہ تقاضے ہوں، جب پوچھ رہے ہوں لوگ، یا نہیں پوچھ رہے لیکن مصیبت میں پڑ گئے ہوں اور ہم کو پتہ ہے کہ صحیح رہنمائی اس سلسلے میں کیا ہے، تو اب اگر چھپائے تو جرم کی شدت بہت بہت بڑھ جاتی ہے۔ علم چھپانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، علم پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، اور علم کہاں سے ہے؟ تو انبیاء سے، اور انبیاء چھپانے کے لیے نہیں آئے تھے، پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھ رہے اس کام کرنے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔